بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 7 ستمبر 2024 ہے۔ 7 ستمبر 1974 پاکستان کی تاریخ کے حوالے سے ایک تاریخ ساز دن ہے۔ یہ وہ دن ہے جس دن پاکستان کی قومی اسمبلی نے متفقہ طور پر آن جہانی مرزا غلام محمد قادیانی اور اس کے ماننے والے قادیانیوں کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دے دیا۔ قومی اسمبلی نے اس مسئلے پر 13 دن بحث کی اور قادیانی مذہب کے اس وقت کے سربراہ جناب مرزا ناصر احمد کو بھی پورا موقع دیا کہ وہ اس پر اپنا موقف پیش کریں۔ مرزا ناصر قادیانی مذہب کو درست اور اس کے مخالفین مسلمانوں کو غلط اور غیر مسلم ثابت کرنے پر دلائل دیتے رہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جو مسلمان مرزا غلام محمد قادیانی کو بطور مسیح موعود نہیں مانتا وہ کافر ہے۔ میں بطور مثال ایک حوالہ انہی کے رسالہ کلمات الفصل سے ایک حوالہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اس میں مرزا بشیر احمد جو مرزا جی کا دوسرا خلیفہ ہے وہ لکھتا ہے کہ ہر ایک شخص جو موسیٰ کو مانتا ہے مگر عیسیٰ کو نہیں مانتا، عیسیٰ کو مانتا ہے مگر محمد کو نہیں مانتا، محمد کو مانتا ہے مگر مسیح کو نہیں مانتا، مسیح موعود کو یعنی مرزا غلام محمد قادیانی کو نہیں مانتا، وہ نہ صرف کافر ہے بلکہ پکا کافر ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یہ کلمۃ الفصل، اس کا صفحہ ہے 10۔ یہ مرزا بشیر احمد جو ان کا دوسرا خلیفہ ہے اس نے لکھا ہے۔ سابق قادیانی وزیر خارجہ چودھری ظفر اللہ کا یہ جملہ سب کو اچھی طرح یاد ہے جب اس نے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے جنازہ میں شرکت نہ کرنے کے بارے میں کہا کہ مجھے مسلمان حکومت کا کافر وزیر خارجہ سمجھ لو یا کافر حکومت کا مسلمان وزیر۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ قادیانی پوری دنیا کے مسلمانوں کو کافر اور دائرہ اسلام سے خارج مانتے ہیں، مگر مسلمان جب ان کے کفری عقائد پر کافر قرار دیتے ہیں تو قادیانی اس پر بڑے سیخ پا ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کسی کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ کسی کو کافر قرار دے۔ آپ قادیانی کہتے ہیں کہ آپ کس حیثیت سے، تو آپ ان سے سوال یہ ہے کہ آپ کس حیثیت سے مسلمانوں کو کافر قرار دیتے ہیں؟ ہمارا سوال مسلمانوں کا ان سے ہے کہ آپ کس حیثیت سے مسلمانوں کو کافر قرار دیتے ہیں؟ کیا یہ کھلا تضاد نہیں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان اسلام کا بنیادی اور اساسی عقیدہ ہے۔ اس سے انکار کرنے والا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ ایک مسلمان کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف نبی اور رسول ماننا کافی نہیں بلکہ آپ کو آخری نبی بھی ماننا لازم ہے۔ ایسے کسی بھی شخص کو جو کسی طرح کی نبوت کا دعوے دار ہو جھوٹا اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یہ پوری امت کا اجماعی عقیدہ ہے۔ اسی عقیدہ نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو ایک اساسی ایک رسی سے باندھ رکھا ہے۔ مسلمانوں کا کئی مسئلوں میں اختلاف ہے مگر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایک ہے۔ اس کا عملی ثبوت انہوں نے 7 ستمبر 1974 کو آج سے 50 سال پہلے قومی اسمبلی کے ذریعے بھرپور انداز سے دیا۔
اس موقع پر میں قومی اسمبلی کے تمام اراکین کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں، جنہوں نے آج سے 50 سال پہلے اپنا کردار ادا کر کے اس مسئلے کو حل کیا۔ ان میں خصوصی طور پر اس وقت کے وزیر اعظم جناب ذوالفقار علی بھٹو مرحوم، جناب یحییٰ بختار جو اٹارنی جنرل تھے، مولانا مفکر اسلام مولانا مفتی محمود، مولانا شاہ احمد نورانی، مولانا عبدالحق، مولانا غلام غوث ہزاروی، مولانا کوثر نیازی، وزیر قانون عبدالحفیظ پیرزادہ جنہوں نے اس بحث میں حصہ لیا تھا اور مرزا ناصر کو لاجواب کر کے رکھا، اور اسی طرح جناب ولی خان، پروفیسر غفور احمد، شاہ تراب الحق اور ان کے معاونین جو ان کو حوالے وغیرہ تلاش کر کے دیتے رہے، مفکر اسلام حضرت علامہ ڈاکٹر خالد محمود، مولانا منظور احمد چنوٹی سفیر ختم نبوت، اور مولانا مفکر اسلام مولانا زاہد الراشدی اور مولانا اللہ وسایہ، ان سب کو ہم سلام عقیدت پیش کرتے ہیں اور ان کے کردار کی تعریف کرتے ہیں۔ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اسمبلی کے اندر بھی اور اسمبلی کے باہر بھی لوگوں نے بڑی جدوجہد کی، بڑی قربانیاں دی۔ وہ بے شمار لوگ ہیں، بے شمار لوگوں نے قربانیاں دی۔ ان میں سب سے بڑا نام پیر میر علی شاہ صاحب، اور اس کے بعد امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری، اسی طرح آغا شورش کاشمیری، مرزا غلام نبی جاں باز، سید امین گیلانی اور مولانا سید ابوالعلا مودودی اور جناب مولانا عبدالستار خان نیازی، مولانا ابوالعلا مودودی اور مولانا عبدالستار خان نیازی کو، ان دونوں بزرگوں کو عقیدہ ختم نبوت کے اوپر کام کرنے پر اور کتابیں لکھنے پر حکومت نے سزائے موت بھی دی تھی، جو بعد میں ختم ہو گئی۔ اسی طرح جو طلبہ تنظیمیں ہیں ان کا بھی بڑا کردار تھا، اور ان کو بھی ہم خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ ان میں اسلامی جمعیت طلبہ اور جمعیت طلبہ اسلام، انجمن طلبہ اسلام، ان سب کے جرأت مندانہ اقدام کی ہم تعریف کرتے ہیں اور ان کی جد و جہد کو سلام پیش کرتے ہیں اور خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ اور آج اسی سلسلہ میں لاہور میں ایک بہت بڑا جلسہ عام مینار پاکستان کے سائے کے اندر منعقد ہو رہا ہے۔ یہ 50 سال پہلے 7 ستمبر 1974 کو جو قرارداد منظور ہوئی تھی، اسی کی خوشی کے اندر آج 7 ستمبر 2024 کو لاہور میں مینار پاکستان میں، جس کی کال قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب مدد اللہ العالی نے دی تھی، آج پورا پاکستان وہاں جمع ہے۔ ان سب کی کو بھی ہم جو کارکن وہاں آئے ہیں، جو علماء آئے ہیں، ہم سب کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ پاکستان زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔